اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اصل اس فصل میں بیان ہے کہ کیا مسلم فی کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لی دی جا سکتی ہے۔ مسلم فی، مان لو مسلم نے کہا تھا کہ مجھے فلاں اوصاف کا حامل بکرا چاہیے، اب مان لو بکرا نہیں مل سکا تو کیا مینڈھے کے ذریعے سے اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے، یعنی عقد سلم میں مسلم فی چینج ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی بیان ہے۔ اسی طریقے سے مسلم فی کی ادائیگی وغیرہ، اس کے اوقات اور اس میں جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی جو بھی معاملات تبدیل ہوتے ہیں تو ان تبدیل شدہ معاملات میں کیا کیا فرق ہوتا ہے تو اس کا بیان ہے۔ جی دیکھیے، ایک چیز پیچھے بھی آپ کو بتا دی گئی تھی کہ عقد سلم میں مسلم فی کو تبدیل نہیں کر سکتے، لا یصح ان یستبدل عن المسلم فی غیر جنسی و نوعی، جنسیت یا نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اجوا کھجور چاہے تو اجوا ہی چاہیے، پھر اجوے کے بدلے میں اگر وہ یہ کہے کہ بھائی عنبر لے لو تو صحیح نہیں ہے۔ جی، وقیل یجوز فی نوعہ ولا یجب قبولہ، کہتے ہیں کہ مسلم فی میں جنس کی تبدیلی تو برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی نوع کو تبدیل کرتا ہے، مسلم فی میں اگر کوئی نوع کو تبدیل کرتا ہے تو نوع کی تبدیل کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن مسلم کو یعنی خریدار کو وہ قبول کرنا لازم نہیں ہے، خریدار کو وہ قبول کرنا جو ہے لازم نہیں ہے۔ آگے فرمانے وَيَجُوزُ أَرْدَى مِنَ الْمَشْرُوطِ وَلَا يَجِبُ، کہتے ہیں کہ عقد سلم میں مسلم فی اعلیٰ طے ہوا تھا، لیکن مسلم فی ادنا دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن ولا یجب، یعنی مشتری کو، مسلم کو وہ مسلم فی جو کم حیثیت والی ہے وہ قبول کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَجْوَدُ، کم حیثیت کی مسلم فی طے ہوئی تھی، کم حیثیت کی مسلم فی مان لو طے ہوئی تھی، جیسے سیمنٹ ہے، سیمنٹوں کے اندر بھی یعنی فرق رہتا ہے، ایک سیمنٹ سستا ہے، مان لو امبوجا سستا ہے، ACC مہنگا ہے، اب طے ہوا تھا امبوجا لیکن لا کے دے دیا اس نے ACC سیمنٹ، تو جائز ہے ایسا کرنا۔ وَيَجِبُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ، اگر مسلم الین یعنی بائیں نے ادنا مسلم فی کے مقابلے میں اعلیٰ اور عمدہ دے دی اس سے، تو پھر اب مسلم کو، مشتری کو قبول کرنا لازم ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَوْ أَحْضَرَهُ قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر، کہتے ہیں کہ مان لو مسلم اور مسلم علیہ کے درمیان میں یہ معاملہ طے ہوا تھا، مسلم نے مسلم علیہ سے کہا تھا کہ مجھے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو، یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کے دن فلاں فلاں اوصاف کا حامل بکرا، اتنی عمر کا، ایسے اوصاف کا حامل بکرا میرے گھر پر چاہیے۔ مسلم علیہ نے قبول کیا، مسلم نے راس المال بھی دیا، لیکن اب ذوالحجہ کی 2 تاریخ کو ہی مسلم علیہ مسلم کو بکرا حوالے کرنا چاہتا ہے قبل محلی، فامتنع المسلم، لیکن مسلم نے انکار کر دیا، یعنی مشتری نے، خریدار نے انکار کیا کہ مجھے آج نہیں چاہیے، اس لیے کہ جانور ہے، اب اس کی 8 دن مجھے پالن پوشن اس کا کرنا پڑے گا، اس کو سنبھالنا پڑے گا، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہ جگہ مہیا ہے، ہم فلیٹ وغیرہ میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو ابھی قبول نہیں کریں گے۔ تو مسلم نے اگر انکار کیا تو اس کا انکار صحیح ہے، اسے اس وقت قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ او وقت غارت، یا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے آپ کو ایک مدت دی تھی، اسی مدت پر مجھے لا کر دے دو، اس لیے کہ ابھی تو ذرا لوٹ مار کا زمانہ ہے،
میں چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ گزر جائے تو یعنی مسلم فی آپ کی لے لوں گا میں. اب آپ ابھی ہی دے رہے ہیں. لم یجبر علی المشتری قبول، مشتری پر قبول کرنے کے لیے جبر اور مجبور اس کو نہیں کیا جائے گا. وَإِلَّا، لیکن اگر مان لو مشتری کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، مسلم کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے، نہ وہ لوٹ مار کا زمانہ ہے، نہ مسلم کے پاس کوئی صحیح عذر ہے، بلکہ فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ، جو ادا کر رہا ہے یعنی مسلم الیہ، جو مسلم فی وقت سے پہلے دے رہا ہے، مقررہ میعاد سے پہلے دے رہا ہے، اس کے پاس اپنے دینے کی صحیح غرض یا اس کا صحیح کوئی مقصد موجود ہے. مثلا عقد سلم میں مسلم اور مسلم الیہ کے درمیان میں جب معاملہ طے ہوا تھا تو مسلم نے تو راس المال یعنی قیمت پیشگی ادا کر دی تھی، اس لیے کہ عقد سلم میں پیشگی قیمت دینا رہتی ہے. اب مسلم نے مسلم الیہ سے کہا کہ بھائی تم نے میرے 10,000 روپے پیشگی لے لیے، مسلم فی تم دینے والے ہو 1 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر، لیکن تب تک مان لو آپ پر میں بھروسہ کیسا کروں؟ تو مسلم الیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو میری موٹر سائیکل کھڑی ہے، یہ آپ اپنے پاس بطور رہن کے رکھو، بطور رہن کے رکھو، جب میں مسلم فی آپ کو دے دوں گا تو میری موٹر سائیکل مجھے لوٹا دینا، واپس کر دینا. اب مسلم اس کی موٹر سائیکل لے کر آئے. چلانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس رہن رکھا جاتا ہے وہ شے مرہون کا استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے، جائز نہیں ہے. جی تو ایسی آ کے اپنے شیڈ پہ کھڑی کر دی. تو اب یہ مسلم الیہ وقت سے پہلے مسلم فی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، اجبرا. تو اب مشتری پر مسلم پر جبر کیا جائے گا کہ قبول کرو اس کو، اس لیے کہ اس کو تمہارے پاس کوئی انکار کرنے کے لیے جائز عذر نہیں، اور وہ جو وقت سے پہلے دے رہا ہے اس کے پاس ادائیگی کا جو ہے مقصد موجود ہے، اس لیے تمہیں اسے قبول کرنا، اس کا تعاون کرنا ہے. یہ بات ہے. تو اس سلسلے میں ہم مجبور کر سکتے ہیں. وَكَذَا لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الْأَزْهَرِ، یا مسلم الیہ کہہ رہا ہے کہ میں وقت سے پہلے مسلم فی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، کہ میرے اوپر ایک ٹینشن ہے کہ فلاں تاریخ کو مسلم الیہ دینا، مسلم فی دینا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا راس المال پیشگی لے لیا ہے. اب اس تاریخ پر اگر مان لو ناپید ہو جائے تو میرا ٹینشن بڑھ جائے گا، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں. تب بھی قول اظہر یہ ہے کہ مسلم کو یعنی مشتری کو مسلم فی قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، مسلم فی قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کہا جائے گا اس کو کہ اب تو تم قبول کر لو. آگے مسئلہ ہے وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يُلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ. کہتے ہیں کہ مان لو سفر کی 1 تاریخ کو مسلم فی دینا طے ہوا تھا، لیکن سفر کی 1 تاریخ بھی گزر گئی، مسلم الیہ نے مسلم کو مسلم فی نہیں دی، یعنی بائع نے مشتری کو مبی نہیں دی، ایسا سمجھ لیجئے. اب مان لو طے ہوا تھا کہ شری وردھن میں دیں گے، اب دونوں کی ملاقات ہو گئی دوسرے تعلقے میں، دوسرے شہر میں، مانگاؤں میں ملاقات ہو گئی. مسلم نے دیکھ لیا کہ مسلم ادھر گھوم رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا. تو یہاں پر مسلم الیہ کو مسلم فی دینا مانگاؤں میں لازم نہیں ہے، اس لیے کہ مانگاؤں سے شری وردھن میں اگر مسلم الیہ کی منتقلی کے لیے خرچ آتا ہے، جیسے جانور وغیرہ ہے خرچ آتا ہے، تو ایسے صورت میں اب ادائیگی لازم نہیں. لیکن خرچ نہیں آتا ہے مثلا گھڑی وغیرہ، تو وہیں پر ادا کر دے، وہیں پر ادا کر دے، اس لیے کہ گھڑی کی منتقلی کے لیے کوئی بڑا خرچ آتا نہیں ہے تو وہیں ادا کر دے. اور اگر خرچ آتا ہے تو پھر مانگاؤں میں ادائیگی لازم نہیں، شری وردھن میں بعد میں ادا کر دے. وَلَا يُطَالِبُهُ
بقیمتہ للحیلولۃ علی الصحیح۔ کہتے ہیں کہ وقت مقررہ کے بعد یعنی جو میعاد طے ہوئی تھی، جیسے ایک سفر یا 1 سپٹمبر کو معاملہ طے ہوا تھا کہ 1 سپٹمبر کو دینا ہے، اب 1 سپٹمبر تک دیا نہیں، اور اس کے بعد اگر ملاقات ہو رہی مسلم کی مسلم ملے کو، اور مسلم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری قیمت مجھے واپس کر دو، تو وہ قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا صحیح قول کے مطابق۔ ہاں، معاملہ فسخ کرنا اور راس المال واپس مانگنے کا اس کو حق ہے، راس المال مانگنے کا جو ہے اس کو حق ہے، لیکن مارکیٹ ویلیوشن کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتے، جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے وہی مجھ کو دے دو، نہیں کر سکتے۔ وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ لَمْ يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ۔ اب ایک برعکس مسئلہ بتا رہے ہیں کہ 1 سپٹمبر کو مسلم فی شریوردھن میں دینا طے ہوا تھا، لیکن مسلم اور مسلم علیہ کی ملاقات ہو رہی ہے مانگاؤں میں، اب وہ دوسرے شہر میں ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے علاقے میں ملاقات ہو رہی ہے، اب مسلم علیہ مسلم کو کہہ رہا ہے کہ تم یہیں پر جو ہے مسلم فی لے لو، اور مسلم فی ایسی چیز ہے جس کے منتقلی کے لیے خرچ آتا ہے، ٹرانسپورٹیشن چارج لگتا ہے، جانور ہے یا مان لو کوئی مشینری ہے، بڑی واشنگ مشین ہے یا فریج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہاتھ سے اٹھا کر تو نہیں لے جا سکتے، اس کے ٹرانسپورٹیشن کا چارج آتا ہے، تو مسلم انکار کر سکتا ہے کہ نہیں، مجھے آپ شریوردھن میں ہی پہنچا دیجئے، جہاں معاملہ طے ہوا تھا وہیں پر پہنچا دیجئے، اس لیے کہ اب یہ ٹرانسپورٹیشن چارج میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر مسلم کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہیں قبول کرو، نہیں، بلکہ مسلم علیہ کو کہیں گے کہ تم شریوردھن میں پہنچا دو۔ او کان الموضع مخوفا، یا مسلم کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں مانگاؤں میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ امن والی جگہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں لے لوں اور کوئی لوٹ لے، چاہے ہے گھڑی یا سونے کا کوئی زیور ہے، لیکن یہ جگہ امن والی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم یہ چیز شریوردھن میں پہنچا دو۔ تو مسلم اور مشتری کا یہ انکار کرنا جائز ہے، اس کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے مانگاؤں میں قبول کرنے کے لیے، نہ ٹرانسپورٹیشن چارج لگتا ہے اس مسلم فی کا، اسی طریقے سے نہ وہ خوف والی جگہ ہے بلکہ امن والی جگہ ہے وہ، تو پھر فلا صح اجبارہ علی قبولہ، تو ایسی صورت میں اب مشتری کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اصح قول یہ ہے، اصح مسلک یہ ہے کہ مشتری کو کہا جائے گا کہ نہیں، اب تو تمہیں یہیں پر قبول کرنا لازم ہے، اب بلا وجہ تم جو ہے مسلم علیہ کی، بائع کی، فروخت کرنے والے کی گردن کو یہاں پر مت اٹکا دو۔ تو یہ چیز ہے، تو اس کا بھی جو ہے خاص طور پر لحاظ رکھا جائے گا۔ عقد سلم کا جو بیان تھا وہ یہاں پر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ عام بیع سے ہٹ کر عقد سلم کا معاملہ ہے، یعنی جس میں پیشگی اور ایڈوانس میں قیمت ادا کی جاتی ہے اور بعد میں جو ہے یعنی چیزیں منگائی جاتی ہیں، تو بہت سی چیزوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، مچھلی وغیرہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی عقد سلم عمومی طور پر ہوتا ہے۔ تو پھر مچھلی کی نوعیت، یعنی کون سی قسم کی مچھلی چاہیے، سرمئی ہیں، پوفلیٹ ہیں، جھینگا ہیں، اسی طریقے سے دوسری کوئی مچھلی ہے، تو اس کا ذکر ضروری ہے، پھر اس کا دوسرے جو اوصاف جس کے ذریعے سے وہ مچھلی متعین ہو سکتی ہے اور عاقدین کے درمیان میں نزاع نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ سارے اوصاف کا تذکرہ ضروری ہے۔ تو بیوع اور معاملات کے باب میں یہ بہت ہی اہم باب ہے عقد سلم کا، اور اس کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات کو شرعی طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔